علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے 4 رکعتوں والی نماز میں چاروں رکعت میں فاتحہ کے بعد قرات کرنی چاہیے یا پہلی 2 رکعت میں؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہمیں احادیث سے ملتی ہیں کہ آپ قرات کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ احادیث میں دونوں طریقے سے تذکرہ ملتا ہے، اور جب دونوں چیزیں موجود ہوں تو کسی ایک رائے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا ہے کہ کیا شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ اس کی 2 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ ہے کہ جان بوجھ کر ہاتھ لگایا جائے، جان بوجھ کر ہاتھ لگے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر نادانستہ طور پر لگ گا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور حدیث میں اگلی شرمگاہ کا تذکرہ ہے، پچھلی کا نہیں ہے۔ لیکن آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا نماز جنازہ کے دوران ہر تکبیر پر رفع یدین کرنی چاہیے یا کہ نہیں؟ میرے علم کے مطابق نماز جنازہ کی ہر تکبیر پر رفع یدین کرنی چاہیے، اور اس کی وجہ کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل ہے۔ کسی ایک صحابی کے عمل سے تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کافی سارے صحابہ کسی ایک عمل پر متفق ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں کیا نماز گھر میں پڑھی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، موجودہ حالات میں نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ وبائی مرض ہے جس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور ان حالات میں گھر میں نماز پڑھنا ہی بہتر رہے گا۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت کتنا ہوتا ہے اور کس وقت تک نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا تب تک فجر کی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا کرائے کے مکان پر زکوٰۃ ہے؟ اگر ہے تو کس مناسبت سے؟ اس مکان کے سالانہ کرائے پر زکوٰۃ ہوگی، اس مکان کے سالانہ کرائے پر زکوٰۃ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کرایہ سال بھر کا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تب مکان کی ملکیت پر زکوٰۃ نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ گزارش یہ ہے کہ وضو کرنے کے دوران تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ذکر ثابت نہیں ہے۔ وضو کرنے کے بعد شہادتین والا کلمہ جو ہے وہ پڑھنا ثابت ہے، لیکن اس کے لیے انگلی اٹھانے والی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ حکومت آج کل جو سامان دے رہی ہے اس کا مستحق کون ہے؟ مستحق وہی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کی گاڑی اس سامان کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب ہم لوگ نہیں لے رہے، اور کیوں نہیں لے رہے؟ بلکہ جو حقدار ہیں ان کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ آپ فلاں فلاں جگہ سے جا کے حاصل کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقدار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کو اور مجھے پتہ نہیں کہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اس لیے حکومت اگر سامان دیتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ جو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے وہ بھی اس کو لے کر استعمال کرے، قطعی طور پر نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حقدار ہی اس کو لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ نماز جنازہ سری یا جہری، بآواز بلند یا آہستہ؟ گزارش یہ ہے کہ حدیث میں دونوں طریقے موجود ہیں، اور یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے حالات میں۔ حالات سے مراد اب ہمارا بر صغیر پاک و ہند، یہاں اکثریت کو نماز جنازہ کا پتہ ہی نہیں،
اور جہاں تک خلیج کا تعلق ہے تو وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے بھی بچپن میں ہی یہ سیکھ لیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے ہاں یہاں اونچی آواز سے پڑھاتے ہیں، خاص طور پر راسخ العقیدہ لوگ، اور ادھر خلیج میں آہستہ آواز سے پڑھائی جاتی ہے۔ میں دونوں میں سے کسی کو بھی غلط نہیں سمجھتا، واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زور کی سنتیں ادا کرتے ہوئے بھول گئے ہیں اور فرضوں کے دوران یاد آیا کہ میں نے تو سجدہ سہو کرنا تھا، نہیں کر سکا، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کی میرے علم کے مطابق تو دو ہی شکلیں ہیں۔ پہلی شکل کہ سجدہ سہو کر لیا جائے فرضوں کے بعد، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تکلف کے زمرے میں آتا ہے، جو ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ جی اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے اور بکریوں کے بارے میں پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ واضح طور پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم اونٹوں کے بارے میں نماز پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا هل نصلی فی مرابد الغنم، کیا ہم بکریوں کے بارے میں نماز پڑھیں؟ آپ نے فرمایا پڑھ لو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹوں اور بکریوں کا مزاج مختلف ہے۔ اونٹ ایک منتقم المزاج جانور ہے، جبکہ جو بکری ہے وہ نسبتاً ایک شریف جانور ہے۔ السلام علیکم، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آ گیا ہے کہ کیا دنیاوی بیویاں قیامت والے دن ہمارے ساتھ ہوں گی؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ہم و ازواجہم، یہ الفاظ ہیں قرآن کے، وہ اور ان کی بیویاں، جنت کا تذکرہ کیا رب کائنات نے، اس لیے صحیح بات یہی ہے کہ یہ بیویاں قیامت کے روز ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ اگر کسی کو اپنی بیوی پسند نہ ہو، وہ زبردستی اس کے سر منڈ دی گئی ہو، تو اس کا فیصلہ بھی قرآن نے کر دیا، لہم ما یشاؤون فیہا ولدینا مزید، کہ جو وہ چاہیں گے ان کو مل جائے گا اور ہم مزید کچھ عطا کریں گے۔